مجھے دعوت اسلامی کے بارے میں کچھ نہ کچھ امید بندھی ہوئی ہے الحمدللہ کہ یہ میرے بعد بھی یہ دعوت اسلامی بکھرے گی نہیں. اس سے الحمدللہ وہ ہیرے جمع ہو گئے ہیں میرے پاس, اللہ کی رحمت سے اللہ نے دیے کہ دعوت اسلامی کی جو مائی باپ ہے نا, وہ سمجھ لو کہ ہماری مرکزی مجلس شورا ہے, سمجھے. تو بس یہ انشاءاللہ یہ میرے بعد بھی میری اس دعوت اسلامی کو منتشر نہیں ہونے دیں گے. ہمارے اندر اللہ کی رحمت سے وہ بھی نہیں ہے, انتشار بھی نہیں ہے, جھگڑے بھی نہیں ہے, گروپ بازیاں بھی نہیں ہے, اللہ کی رحمت ہے. تو یہ میرے بعد بھی میں امید کرتا ہوں کہ یہ ایسے ہی کام کرتے رہیں گے. میری وصیت بھی ہے کہ کبھی بھی میرے بعد بھی آپس میں تنظیمی طور پر جھگڑے کر کے لڑ کے میری تنظیم کو تقسیم مت ہونے دینا. میری تنظیم جو ہے, میری دعوت اسلامی, یہ میرے خون جگر سے سینچی ہوئی ایک مدنی تحریک ہے. اور میں یہ بارہا کہہ چکا ہوں کہ یہ تنظیم میں جو کام کرے اس کی ہے, موروثی بھی نہیں ہے, یہ جو کام کرے اس کو سلام ہے. اور یہ سب مسلمانوں کی, یہ سارے عاشقان رسول کی, سب اہل سنت کی ہے. سب مل کر اس کو چلاتے رہے. اس کے فوائد, اس کے ثمرات جنہوں نے دیکھے اس کو پتہ ہے, ان کے سامنے کام. ہمارا کام کھلی کتاب ہے, بتانے کی سمجھو اتنی ضرورت بھی نہیں ہے. ہاں کھلا مطلب سب دیکھ رہے ہیں کہ دعوت اسلامی کیا ہے, جو دیکھ رہے ہیں. تو اللہ کی رحمت سے یہ میرے بعد بھی بس چلتی رہے گی. تھوڑا بہت مجھے یوں ٹینشن ہوتا ہے کہ میرے بعد کیا ہوگا, لیکن ظاہر میں اس کا مکلف نہیں ہوں کہ میرے بعد کیا ہوگا, اس کا بھی میں ذمہ دار رہوں. لیکن بہرحال پھر بھی مجھے ایک کڑن ہے کہ یہ جو باغ لگا ہے اس کو وہ آگ نہ لگے, اس کو کھائے نہیں کوئی. بس یہ دین کی خدمت کرتی رہے اخلاص کے ساتھ, اللہ کی رضا کے لیے چلتی رہے چلتی رہے چلتی رہے. آخری منزل جو ہے وہ جنت الفردوس میں آقا کا پڑوس پانا, یہ ہماری آخری منزل ہے. اللہ کی رحمت سے, اس کے نبی پاک کی شفاعت سے ہمیں یہ مقام نصیب ہو جائے. تو میرے تمام اراکین شورا کو اللہ سلامت رکھے. میرے ریجن کے جو نگران ہیں, کابینات کے, اور جتنے بھی یہاں تک کہ چھوٹے سے مبلغ, ایک عام سا جو درس دیتا ہے دعوت اسلامی کا, یہ ہمارے اجتماع میں آ کر اس کی رونق بڑھاتا ہے. جو خالی وہ اللہ کا دورہ نیکی کی دعوت میں پیچھے چلنے کا کام کرتا ہے, مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھاتا ہے یا آگے پڑھتا ہے, دعوت اسلامی کے لیے دعا کرتا ہے, یا جو یہی کام میری مدنی بیٹیاں جو کر رہی ہیں, اللہ پاک سب کو اس سے پہلے موت نہ دے جب تک پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ نہ دیکھ لیں اور کلمہ نہ پڑھ لیں. آقا کلمہ پڑھا دے, بس سب کی شفاعت ہو جائے اور سب کے صدقے میں بھی بخشا جاؤں, بے حساب بخشا جاؤں. یہ میرا درد ہے, اس کو میری نصیحت سمجھیں, میری وصیت سمجھیں. جانی مالی ہر اعتبار سے میرے بعد بھی دعوت اسلامی کی بس وہ دیکھ بھال کرتے رہنا اور سب مل کر چلتے رہنا. شورا پر آنکھیں بند کرنا, جب تک مرکزی مجلس شورا کا کوئی فیصلہ شریعت کے خلاف نہ ہو, اس کی مخالفت یا اس سے اختلاف بھی نہ کریں. جب تک شریعت کے خلاف نہ ہو تو پھر مخالفت کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے. اور اگر کوئی خلاف ہو بھی جائے تو علماء ان کو سمجھا دیں, ہمارے پاس علماء بھی ہیں, وہ سمجھا دیں گے انشاءاللہ. اور یہ علماء سے پیچھے ہٹتے بھی نہیں. ہمارے دعوت اسلامی والے اراکین شورا الحمدللہ میں جن کو قریب سے دیکھتا ہوں, یہ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو, خوف خدا رکھتے ہیں کہ جو علماء فرمائے, شریعت کا حکم بتائیں تو اس کے مطابق اپنے کو چلنا ہے, اپنی گھر کی نہیں چلانی. یار یہ مولانا لوگ تو یوں کرتے ہیں, یوں کرتے نہیں. ہمارے مولانا شریعت کا حکم سناتے ہیں ہم کو, اور اس پہ چلنا ہے. دیٹس آل, یہ یاد رکھنا ہے. تو انشاءاللہ اس طرح چلتے رہیں گے تو میری دعوت اسلامی میرے مرنے کے بعد بھی میرے لیے صدقہ جاریہ بنی رہے گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ کریم آپ کا سایہ ہم سب پر دراز فرمائے, صحت, تندرستی, سلامتی اور عافیت اور راحت و بھری آپ کو طویل زندگی عطا فرمائے. اور ہم سب کو رب کریم آپ کے حسن زن سے بھی بہتر بن کر دین کی خدمت, دعوت اسلامی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس آپ ہمارے دعا کرتے رہیں, اللہ سب کو استقامت دے. اب یہ کہ دیکھو, کالے بالوں کے بعد سفید بال کا آنا یہ موت کا میسنجر ہے. یہ جو روایت ہے اس کے مطابق عرض کروں, ایک حکایت پڑھی, ایک بادشاہ نے اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے اپنے محل میں تابوت رکھا تھا. تو خوف خدا والا بادشاہ تھا, تو اس کو تابوت کو دیکھ کر, جس میں میت رکھی جاتی ہے, اس کو دیکھ کر اپنی موت کو یاد کرتا تھا.
ایک بار صبح اٹھا تو اس نے آئینے میں اپنی داڑھی میں سفید بال دیکھا، تو اس نے کہا کہ اب یہ تابوت اٹھا لو، میرے پاس موت کا میسنجر آ گیا، موت کا جو نمائندہ ہے ملک الموت کا وہ آ چکا، اور یہ سفید بال، کالے کے بعد سفید بال ہونا، یہ موت کو قریب ہونے کی نشانی ہے. تو یہ اب اس کو دیکھ دیکھ کر میں اپنی موت کو یاد کرتا رہوں گا. تو وہ تو ایک بال کی بات ہے، یا تو اکثر بال سفید ہو گئے. اللہ ایمان سلامت رکھے، برے خاتمے سے بچائے، اور اللہ کی رضا کے سائے میں بقیہ سانس گزرے. باقی جو سانس گزرے وہ تو غفلت میں گزرے. اللہ کریم عافیت نصیب فرمائے، بے حساب بخش دے ہم سب کو. موت تو خیر کالے بال والوں کو بھی آتی ہے، ظاہر ہے، سفید بال والا ہی نہیں مرتا، سبھی ہر عمر میں موت آتی ہے، ایک دن کا بچہ بھی فوت ہوتا ہے. تو اللہ کریم سب کو اپنی موت یاد رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. نسیم صبح گلشن میں گلوں سے کھیلتی ہوگی، کسی کی آخری ہچکی کسی کی دل لگی ہوگی.